عید کے حوالے سے میں آپ کو یہ بات بتلا دوں کہ کچھ چیزیں جو ضروری مصنون ہیں ان کا اہتمام کر دیا جائے. جو عید الفطر کی جو یہ رات ہے نا اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے. عید کی تیاریوں میں آدمی غسل کرے, اچھے عمدہ بہترین کپڑے پہنے, نہیں کسی کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں پرانے ہیں تو جو اچھے ہیں ان کو دھو لے, اچھے سے ان کی حفظ کر لے. اپنے جوتوں کو دھو کر سکتا ہے وہ کر لے, یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے جو میں نے آپ کو بتایا. جس کو میسر آ سکے, یہی تو وجہ ہے کہ وسائل نہیں ہے, اخراجات بہت زیادہ اپنے بڑھا لیے, اپنے معاشیات کو بہت بڑھا لیا. پریشانی کا یہ ایک سبب ہے. دین کی یہ تعلیم نہیں ہے, یہ ہمارے من سے ہے, یہ دین کی تعلیم نہیں. تو جو میسر ہو آدمی وہ کپڑا جوتا نیا پہنے, خوشبو لگانا یہ مصنون ہے. عید کی نماز سے پہلے چاہے اس نے وضو کیا لیکن عیدگاہ کی طرف جاتے وقت مسواک کرے, لیکن جس کے دانتوں سے خون نکلتا ہے اس کے لیے نہیں. جس کے دانتوں پہ وضو ٹوٹ جائے گا پھر وہ وضو کرے, پھر مسواک کرے گا, پھر وضو. جس کے دانتوں میں, اور عید اگر کوئی عذر نہیں ہے تو عید کی نماز عیدگاہ کے اندر پڑھنا یہ افضل ہے, مصنون ہے, مسجد کے اندر نہیں, جبکہ کوئی عذر نہ ہو. ہاں اگر کوئی پڑھتا ہے تو یہ نہیں کہ ہوگی نہیں, یہ ابتدا پہ اولا ہے, افضل نہیں ہے. اور دین کی تعلیم عیدگاہ کے اندر ہی نماز کو ادا کرنا, راستہ بدل کر جانا, یہی مصنون ہے. اور عید الفطر میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. کھانے میں بہتر یہ ہے کہ داغ عدد میں چھہارا کھجور لے, کچھ کھانا, یہ نہیں کہ میٹھا اچھا ہے, میٹھے میں کھجور یا چھہارا داغ عدد میں. داغ عدد کو پسند کیا گیا ہے, مثلا بھی داغ عدد مطلب 1 3 5 یہ مصنون ہے. ایسا نہ ہوگا آپ کھجور لیتے ہیں تو آپ 3 اٹھائیں, 5 اٹھائیں, 7 لیں, یہ داغ عدد میں یہ مصنون ہے, یہ محبوب ہے. اور اگر چھہارا نہیں ہے کوئی اور میٹھی چیز کھا لو. سویاں ہے وہ, اچھا یہ سویوں کے بارے میں جو علماء نے لکھا ہے, جو آدمی اس کو عید کا حصہ سمجھ لے یہ صحیح نہیں ہے, جائز نہیں ہے. کہ بھائی ان کے بغیر تو عید ہی نہیں ہوگی, لوگ کیا کہ سویاں نہیں پکائیں, کیا کیا جائے. میٹھی چیز کھانا, اگر مٹھائی نہیں ملتی آپ کو, چینی نہیں ملتی آپ کو, تو پھر آپ جیسا بھی ملتا ہے ویسا ہی کھا لو. یہ کھانا تو کھا کر جانا نماز سے پہلے عید الفطر میں, لیکن جو عید الاضحیٰ ہے اس میں نماز کے بعد کچھ کھانا یہ مصنون ہے. اچھا یہ عورتوں کو بھی عید کی نماز, عورتیں ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہوں گی, بہت ساری شوق سے سنتی ہیں, وقت نکال کر سنتی, ان کو بھی عید اگرچہ نماز کی نماز ان پر نہیں ہے, واجب نہیں ہے, لیکن ان کو بھی عید کی نماز کا ثواب ملتا ہے. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں اپنے گھر میں جو ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ ٹائم نوٹ کریں, جو تہجد گزار ہے, نمازی ہیں, وہ ٹائم نوٹ کریں, اپنے شوہر سے پوچھیں کہ مسجد میں جماعت کس وقت ہو رہی ہے. گھر میں نماز اسی وقت شروع کر دینی ہے جماعت کی. اس وقت ہماری مسجد میں نماز جماعت ہوتی ہے, اللہ میں تیرے حضور میں کھڑی ہوتی, کوئی باعث نہیں, اس کو اللہ تعالی جماعت جیسا اجر و ثواب عطا فرماتا. اور پھر حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا, لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس, جو اللہ کا شکر, جو لوگوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں ہو سکتا. جو لوگوں کا شکر ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکر گزار بندہ. اب اس میں یہ بات سمجھاتا ہوں, اس میں ہمارے گھر کی مستورات, مائیں بہنیں, عورتیں بھی آتی ہیں. رمضان المبارک میں سحری میں عموماً عورتیں پہلے اٹھتی رہی, عموماً عورتیں پہلے اٹھتی ہیں. کچھ مستورات تو ایسی ہیں کہ وہ خاندان کو اٹھاتی ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے عورتوں کو اٹھانے کے بعد
پھر لیٹ جاتے سو جاتے، باقی سارے کام گھروں کے اندر ماں بہنوں نے بیویوں نے انہوں نے کرنے ہوتے ہیں۔ شہری انہوں نے تیار کرنی، افطاری انہوں نے تیار کرنی، مشقت کے کام آپ تو سمجھے گرمی کا احساس نہیں ہو رہا کیونکہ ٹھنڈ ہو گئی ہے بارش کی وجہ سے، لیکن جب گرمی ہوتی ہے آگ جلانا، آگ کے سامنے بیٹھنا، چیزیں تیار کرنا، روزوں میں برابر آپ کے آپ نے روزہ رکھا لیکن روزے میں مشقت انہوں نے زیادہ برداشت کی، شکریہ ان کا ادا کرنا کہ ان کی وجہ سے وہ آپ کے معاون نہیں سارے رمضان مبارک۔